بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ تمام نیو ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل لائبریری وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ میرے آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کرنا، کمنٹ کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تو ویورز، آئیے چلتے ہیں ناول دھند کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ شام کے تقریباً 7 بجے تھے جب عظمیٰ بھابی اور ان کا پورا گھرانہ پتہ لگاتا ہوا ہمارے یہاں پہنچ گیا۔ اس دوران عظمیٰ بھابی سے کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا، لیکن اس وقت ان کے آ جانے سے بے حد خوشی ہوئی تھی۔ عظمیٰ بھابی کہنے لگیں، ہم تو سمجھے تھے کہ بس تمہارا کام ختم ہو گیا اور ہم گئے راستے سے، آئے کیوں نہیں؟ عظمیٰ بھابی، وقت ہی کتنا ہوا ہے، اور پھر آپ کیا سمجھتی ہیں ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں؟ سب سے پہلے ہم بھائی صاحب کا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں، ملنا ملانا اس کے بعد ہوگا۔ لیکن مجھے تو جانا ہے، وہاں سے ٹیلی فون آ گیا ہے کہ جلد واپس آ جاؤں۔ فاروق آباد سے؟ ہاں۔ اوہ، تو آپ جا رہی ہیں؟ ہاں۔ کب؟ بھائی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل ہی چلی جاؤں، حکم حاکم کا معاملہ ہے، بھلا کیسے ٹال سکتی ہوں؟ کل کس وقت جائیں گی؟ یہ تو ابھی نہیں معلوم، ٹرین سے ہی جانا ہوگا۔ بڑے بھائی جان کل بکنگ کرا دیں گے، کل نہیں تو پرسوں تو ضرور چلی جاؤں گی۔ تو پھر پرسوں ہی جائیے، کل نہ جائیے۔ ٹھیک ہے، تم تو یہیں ہو ابھی؟ بھابی میں تو یہیں رہوں گا، ظاہر ہے، میں نے کہا۔ پھر عظمیٰ بھابی نے اور گھر کے دوسرے تمام افراد نے میری کوٹھی دیکھی اور عظمیٰ بھابی مجھے مبارکباد دینے لگیں۔ پھر اس کے بعد بھلا اس کا کیا سوال تھا کہ وہ کھانا کھائے بغیر یہاں سے جاتیں؟ حالانکہ تمام افراد تھے۔ میں نے ضد کی تو شرمندہ ہونے لگے۔ جمیل احمد صاحب نے کہا، بھائی یہ تو بہتر بات نہیں ہوگی، ہم تو یوں ہی بس ملنے چلے آئے تھے۔ عظمیٰ بھابی سے پوچھ لیجئے۔ کیوں عظمیٰ بھابی، آپ کھانا کھائے بغیر جائیں گی یہاں سے؟ ارے بابا، بھلا مجال ہے ہماری؟ چلو ٹھیک ہے، ہمارا کیا ہے، تیار کراؤ پوری بارات کا کھانا۔ عظمیٰ بھابی نے کہا، بھلا یہ کیا مشکل کام تھا، چنانچہ سب کچھ ہو گیا۔ بعد میں نے جمیل احمد صاحب کو بتایا کہ میں نے کیا کیا ہے۔ جمیل احمد صاحب رخسار کھجانے لگے تھے، پھر وہ بولے، ہاں مجبوری ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے۔ عظمیٰ بھابی کہنے لگیں، اب یوں نہ کرنا کہ میرے جانے کے بعد تم میرے گھر کو فراموش کر دو۔ اب تو ہم نے گھر دیکھ لیا ہے، اور پھر بھلا اتنی بڑی شخصیت کو کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں جو ہماری رہنما بنی ہے؟ فرید احمد صاحب کہنے لگے، آپ لوگ عظمیٰ بھابی کے رشتے سے میرے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہیں، ایسی باتیں نہ کریں، میں تو ہر لمحہ آپ سے منسلک رہوں گا۔ مجھے تو عظمیٰ بھابی نے ایک اور خاندان دے دیا ہے جو کراچی میں میرا شناسہ ہو گیا ہے۔ صرف شناسہ نہ کہو، تم نے جو کچھ کیا ہے اس دور میں کون کر سکتا ہے؟ عظمیٰ بھابی کہنے لگیں، ان لوگوں کے ساتھ خاصا اچھا وقت گزرا تھا۔ پھر جب وہ جانے کے لیے تیار ہوئے تو میں نے وہ تمام تحائف جو ایک پیکٹ کی شکل میں بنے ہوئے تھے عظمیٰ بھابی کے حوالے کرتے ہوئے کہا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا عظمیٰ بھابی کہ کراچی سے جاتے ہوئے میرے ذہن میں یہ تصور تھا کہ بہاول پور کے بعد فاروق آباد جاؤں گا اور یہ کچھ اشیاء آپ کو پیش کروں گا، لیکن بہاول پور ہی میں پتہ چل گیا کہ آپ کراچی میں ہیں، چنانچہ یہ مجھے واپس لانی پڑی۔ ارے بھائی کیا ہے یہ؟ بس کچھ نہیں، آپ بعد میں کھول کر دیکھ لیجئے گا۔ عظمیٰ بھابی نے مجھے عجیب سی نگاہوں سے دیکھا، پھر ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گئیں۔ جب ہم کار میں بیٹھ کر چلے تو انہوں نے آہستہ سے کہا، جو کچھ مجھے تمہیں دینا چاہیے تھا وہ تم دے رہے ہو، لیکن کیا کروں؟ بہرحال عظمیٰ بھابی بات ایک ہی ہے، اور پھر یہ میں اس خاندان کے رشتے سے نہیں، اپنے ذاتی رشتے سے آپ کو دے رہا ہوں، اور آئندہ بھی اگر میری خدمت کی ضرورت پیش آ جائے تو آپ مجھے نظر انداز نہ کیجیے گا۔ عظمیٰ بھابی نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ بہرحال ہم نے انہیں ان کے گھر چھوڑا اور پھر واپس آ گئے۔ زندگی معمول کے مطابق تھی، لیکن رات کی تنہائیاں ذرا مختلف ہو جاتی تھیں۔ میرے دل میں کبھی کبھی ہلکا سا خوف جاگزی ہونے لگتا تھا کہ یہ سب کچھ قدرت نے مجھے دے دیا ہے، آگے نہ جانے میری تقدیر میں کیا لکھا ہے۔ جو مصیبت گلے پڑ گئی ہے اس سے چھٹکارا کیسے حاصل ہوگا؟ اگر زندگی یہیں پر آ کر ایک معمول پر رک جاتی تو پھر کوشش کرتا کہ جس طرح بھی بن پڑے ماجی کو اپنی زندگی میں شامل کر لوں۔ در حقیقت وہ مجھے بہت یاد آتی تھی۔ اب یہ الگ بات ہے کہ میرے اندر ایک ٹھہراؤ تھا اور میں کسی بھی سلسلے میں اس احمقانہ جذباتیت کا مظاہرہ نہیں کر سکتا تھا
جو ایسے موقع پر خواہ مخواہ دل و دماغ میں ابھرنے لگتی ہے۔ رات کو بستر پر لیٹ کر نانا جان کے خواب کا بھی خیال آیا اور نہ جانے کیوں طبیعت میں ایک اضطراب سا پیدا ہو گیا۔ بہرحال نانا جان نمازی پرہیزگار آدمی تھے اور پھر انہوں نے اپنے آپ کو ولی یا درویش ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کی۔ بات کسی حد تک ٹھیک تھی، اس لیے اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ پھر وہ نام بھی ذہن میں آیا جو بتایا گیا تھا، یعنی صوفی عباد علی۔ دیکھیں کیا ظہور میں آتا ہے۔ دوسرے دن ہم تیار تھے۔ نانا جان کو ہم نے بتایا کہ ہم لوگ میمن گوٹ جا رہے ہیں اور صوفی عباد علی کو تلاش کریں گے۔ انہوں نے دعائیں دے کر ہمیں رخصت کیا تھا۔ رحیم کو یہ پتہ بتا دیا گیا تھا اور رحیم جو کراچی ہی میں پیدا ہوا تھا اور قرب و جوار کے چپے چپے سے واقف تھا، کہنے لگا، ہاں مجھے کچھ یاد آتا ہے۔ ایک پرانا گوٹھ تھا، غالباً اسے گوٹھ داؤد کہا جاتا تھا۔ بعد میں وہاں آبادی ختم ہو گئی۔ میرا خیال ہے میں وہ راستہ جانتا ہوں، پھر بھی دیکھ لیتے ہیں، نہ ملا تو کسی سے پوچھ لیں گے۔ ہم سفر کرتے رہے، شہری علاقے کو عبور کر کے بالآخر ہم اس سرسبز و شاداب علاقے میں داخل ہو گئے جو میمن گوٹ کے نام سے مشہور تھا۔ یہاں باقاعدہ سڑکیں نہیں تھیں، باقاعدہ سڑک سیدھی چلی گئی تھی۔ ہمیں سڑک سے کٹ کر چلنا پڑا تھا یہاں تک کہ وہ علاقہ آ گیا، اور پھر اس کے خاتمے کے بعد ہم نانا جان کے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑے۔ ہمیں ایک پتلی پگڈنڈی نظر آئی جو جھاڑیوں کے درمیان سے گزر رہی تھی۔ رحیم بہت اچھا ڈرائیور تھا، اس کا اندازہ تو ہمیں ہو ہی چکا تھا۔ ہم اس ویران علاقے پر آگے بڑھتے رہے۔ دھوپ کچھ زیادہ تیز ہو گئی تھی اور ابھی حالانکہ پوری طرح دوپہر نہیں ہوئی تھی، لیکن دھوپ کی شدت کا زبردست احساس ہو رہا تھا۔ نصرت نے مدھم لہجے میں کہا، کاش ہم اپنے ساتھ کچھ پانی وغیرہ کا بندوبست کر کے چلے ہوتے۔ اتنا فاصلہ تو نہیں ہے، بس یہ ذرا کچے راستے کا معاملہ ہے، میں نے کہا۔ رحیم خاموشی سے کار آگے بڑھا رہا تھا۔ پگڈنڈی بہت طویل تھی، چاروں طرف ہو کا عالم۔ دوپہر کے اس سناٹے میں ایک بھیانک سی کیفیت کا احساس ہوتا تھا۔ اکا دکا جانور کبھی کبھی اڑتے یا چلتے نظر آ جاتے تھے۔ خاصا طویل فاصلہ طے کرنے کے بعد بالآخر ہمیں کچھ ٹوٹے پھوٹے آثار نظر آنے لگے، اینٹوں کے ڈھیر، کہیں کہیں جلی ہوئی جھاڑیاں، اس قسم کی چیزیں دور دور تک بکھری ہوئی تھیں۔ اور اس کے بعد وہ مسجد جو کچی بنی ہوئی تھی لیکن ایک باقاعدہ مسجد کی صورت رکھتی تھی۔ اس کی بھی سامنے کی دیوار بالکل ٹوٹی پھوٹی ہوئی تھی اور سرخ اینٹیں دور دور تک پھیلی ہوئی تھیں۔ رحیم نے کہا، لیجیے سرکار، وہ جگہ آ گئی جسے تلاش کیا جا رہا تھا۔ رحیم، وہ درخت کے کچھ جھاڑ بھی نظر آ رہے ہیں، ان کے نیچے کچھ چھاؤں ہے، تم گاڑی وہاں روک دینا۔ جی، رحیم نے جواب دیا۔ ہم لوگوں کو اس نے مسجد کے دروازے پر چھوڑا۔ یہاں گھاس پھوس کا چھوٹا سا ایک چھپر سا بنا ہوا تھا جس کے نیچے 2 مٹکے نظر آ رہے تھے، گلاس بھی رکھے ہوئے تھے۔ مٹکوں میں یقیناً پانی بھرا ہوا تھا، جسے دیکھ کر جان میں جان آئی۔ شدید پیاس لگ رہی تھی۔ رحیم نے اجازت مانگی، اگر اجازت ہو تو میں بھی پانی پی لوں؟ رحیم، کیسی باتیں کرتے ہو، اب اس قدر تکلف نہ کیا کرو، آؤ پانی پئیں۔ ہم نے خوب سیراب ہو کر پانی پیا اور اس بات پر ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ یہ پانی اس شدید دھوپ میں بھی خوب ٹھنڈا تھا۔ ان مٹکوں میں پانی ہمیشہ ٹھنڈا رہتا ہے، باہر چاہے کتنا ہی شدید موسم کیوں نہ ہو، رحیم نے بتایا، اور پھر وہ گاڑی کی جانب بڑھ گیا، جبکہ ہم اس مسجد کے برآمدے کی جانب چل پڑے تھے۔ ہر طرف مکمل خاموشی اور گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ہم ایک ایک قدم آہستہ آہستہ آگے بڑھا رہے تھے، پھر ہم برآمدے میں پہنچ کر رک گئے۔ بڑی ٹھنڈک تھی یہاں، باہر کی چلچلاتی دھوپ کے برعکس انتہائی خوشگوار ٹھنڈی کیفیت تھی۔ نصرت نے میری طرف دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، کیا خیال ہے، پوچھوں؟ بظاہر تو یہاں کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ میرے اشارے پر نصرت نے زور سے آواز لگائی، یہاں کوئی ہے؟ کوئی ہے یہاں؟ اور جواب میں ایک ہلکی سی آواز سنائی دی، جیسے کوئی گلا صاف کرتا ہے یا کسی کو اپنی موجودگی کا پتہ دیتا ہے۔ ہم اس آواز کے سہارے آگے بڑھ گئے۔ اندرونی حصے سے ملحق ایک دروازہ تھا اور آواز اسی دروازے سے آئی تھی۔ ہم نے جوتے اتار لیے اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس دروازے کے پاس پہنچ گئے۔ خاموشی، مکمل خاموشی، چنانچہ ہم انتظار کرتے رہے۔ پھر اندر سے ایک آواز سنائی دی، آؤ بچوں، اندر آ جاؤ۔ اس آواز کو سن کر میرا دل بری طرح دھڑکنے لگا تھا۔ میں نے نصرت کو اشارہ کیا اور ہم دونوں اندر داخل ہو گئے۔ یہ بھی ایک وسیع و عریض کمرہ تھا، بالکل ٹھنڈا، صاف اور شفاف۔ نیچے دریاں بچھی ہوئی تھیں
دیوار کے ساتھ ایک بزرگ صورت شخص بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمیں دیکھ کر مسکرائے اور ہونٹوں ہی ہونٹوں میں کچھ پڑھتے ہوئے ہمیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بڑا روب طاری ہو گیا تھا ان کی صورت دیکھ کر۔ بہت عمدہ شخصیت کے مالک تھے، چوڑا چکلا جسم، سفید داڑھی، عمر بھی اچھی خاصی تھی۔ ہم لوگ خاموشی سے بیٹھ گئے اور بزرگ نے آنکھیں بند کر لیں۔ غالباً جو کچھ وہ پڑھ رہے تھے اسے پورا کر لینا چاہتے تھے۔ میری نگاہیں قرب و جوار کا جائزہ لینے لگیں۔ دیواروں میں طاق بنے ہوئے تھے اور ان میں بجھی ہوئی موم بتیاں لگی ہوئی تھیں۔ ایک طرف جزدان میں لپٹا ہوا کلام پاک ایک طاق میں رکھا ہوا تھا۔ ایک کیل میں مختلف رنگوں کی تسبیحاں لٹکی ہوئی تھیں۔ ایک کونے میں ایک لوٹا اور مٹی کا ایک گڑھا رکھا ہوا تھا۔ دیواریں کچی تھیں اور ان پر چکنی مٹی لیپی ہوئی تھی۔ غالباً اسی وجہ سے کمرہ بے حد ٹھنڈا تھا۔ دائیں جانب کی دیوار پر بہت نیچے ایک کھڑکی تھی جس پر ایک میلا سا پردہ پڑا ہوا تھا۔ یہ کھڑکی غالباً مسجد کی دائیں جانب کی گلی میں کھلتی تھی۔ بہرحال اس کے علاوہ اور کوئی ایسی خاص چیز یہاں نہیں تھی۔ میں خاموشی سے بیٹھا رہا۔ نصرت بھی اسی انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ کچھ دیر کے بعد صوفی صاحب نے اپنا ورد ختم کیا اور پھر ہم سے مخاطب ہو گئے۔ انہوں نے ہم سے خیریت پوچھی، پھر مجھے دیکھتے ہوئے بولے، کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے، باپ کا گناہ بیٹے کو مشکلات میں ڈالتا ہے، دادا کا گناہ پوتے کو بھگتنا پڑتا ہے۔ انسانی سوچ کو الفاظ درکار ہوتے ہیں، جو کہنا چاہو کہہ لو، لیکن اصل میں یہ گردش دوراں ہے۔ ہر ایک اپنے حصے کا کھاتا ہے، اپنی مشکلیں خود اٹھاتا ہے۔ کہنے کو کچھ بھی کہہ لو، یہ مشکل تمہاری ہی تقدیر میں تھی۔ میں یہ سب کچھ سن کر انگشتے بدنیدہ رہ گیا تھا۔ باتیں سمجھ میں آ رہی تھیں۔ ایک اجنبی شخص مجھے میری کہانی سنا رہا تھا۔ پھر وہ خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر خاموش رہ کر کہا، کچھ کہنا چاہتے ہو؟ جی صوفی صاحب۔ ہاں کہو۔ میری مشکل کا کوئی حل ہے؟ ہاں میاں، مشکل کے ساتھ ہی حل بھی پیدا ہوتا ہے۔ مشکل پہلے آتی ہے، حل بعد میں۔ ابھی مشکل ہے، پھر حل ہوگا۔ تعویذ پہنے ہوئے ہو؟ جی۔ میں اچھل پڑا۔ میرا ہاتھ خود بخود تعویذ پر چلا گیا تھا۔ ہاں، اسے پہنے رہنا ضروری ہے، بے حد ضروری ہے۔ تو یہ رکھ لو، اچھی چیز ہے، اس طرح آپ کو کم کرتی ہے۔ جب مشکل کا حل نہ پاؤ تو کھا لینا۔ انہوں نے مٹھی آگے بڑھائی اور میں نے دونوں ہاتھ پھیلا دیے۔ وہ الائچیاں تھیں، 7-8 کی تعداد میں۔ کچھ اور پوچھنا چاہتا ہوں، میں نے جرأت کر کے کہا۔ ہاں پوچھو۔ اس مشکل کا شکار کب تک رہوں گا؟ یہ اللہ جانتا ہے۔ ہمت رکھنا، ہم دعاؤں میں شریک ہیں، تمہارے لیے دعا کریں گے۔ بس اب جاؤ، اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ انہوں نے تسبیح اٹھا کر گردن جھکا لی۔ اس کے بعد بیٹھنے کی مجال کہاں تھی؟ اٹھ گئے اور سلام کر کے باہر نکل آئے۔ مسجد کے اندر سکون تھا، پناہ تھی، لیکن باہر دھوپ چلچلا رہی تھی۔ کار میں بیٹھ کر واپس چل پڑے۔ ہم دونوں ہی سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے، اس لیے دیر تک کچھ نہیں بول سکے۔ پھر کافی دیر کے بعد نصرت نے کہا، گھر ہی چلیں؟ جیسے دل چاہے۔ ذہن پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی ہے۔ ہاں، میں خود حیران ہوں، میں نے کہا۔ ان کے الفاظ سنے تھے؟ 100% وہ سب کہہ رہے تھے جو میری کہانی ہے۔ یار نصرت، یہ سب کیا ہے؟ خدا کی قسم میری سمجھ سے بھی باہر ہے۔ تم ذرا غور کرو، ایک داستان ہے جو میری ہے۔ اپنی مشکل میں خود جانتا ہوں، لیکن کوئی اور بھی ہے جو اس سے واقف ہے۔ یہ روحانی دنیا ہے۔ انہوں نے نانا جان سے خواب میں ملاقات کی اور ہمیں بلایا۔ بڑی بات ہے۔ وہ الائچیاں سنبھال کر رکھنا، نصرت کو یاد آ گیا۔ ہاں، گھر جا کر انہیں کسی چیز میں رکھ کر محفوظ کر لوں گا۔ لیکن نصرت، وہ اس تعویذ کے بارے میں بھی جانتے تھے۔ نصرت نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہم دونوں بے حد متاثر تھے۔ پھر میں نے ہی کہا تھا، یقین کرو نصرت، ایک عجیب سے تحفظ کا احساس ہو رہا ہے۔ یوں لگ رہا ہے جیسے کوئی طاقتور ہاتھ پشت پر آ گیا ہو۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ کیا؟ روزانہ نہیں تو دوسرے تیسرے دن صوفی صاحب کی قدم بوسی کے لیے آتا رہوں گا۔ کیا حرج ہے؟ کہاں چلوں صاحب؟ شہر میں داخل ہو کر رحیم نے پوچھا۔ گھر چلو رحیم، نانا جان انتظار کر رہے ہوں گے، انہیں معلوم ہے ہم یہاں آئے ہیں۔ جی صاحب، رحیم نے کہا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ہم کوٹھی آ گئے تھے۔ کوئی مہمان آیا ہوا تھا۔ پورچ میں ایک اجنبی کار کھڑی ہوئی تھی۔ بہرحال ہم اندر داخل ہو گئے۔ ڈرائنگ روم میں چند خواتین بیٹھی ہوئی تھیں۔ یہ ثریا بیگم تھیں جو پہلے اس کوٹھی میں کرایہ دار تھیں۔ ان کے ساتھ
2 نوجوان لڑکیاں اور ایک 30 سالہ خاتون تھیں۔ ان کے ساتھ ممانی فرزانہ اور نانی وغیرہ بیٹھے تھے۔ آئیے سلطان معظم، آپ سے تو ملاقات ہو چکی ہے، آج آئیے میاں، پردہ نہیں ہے۔ ثریا بیگم کے بارے میں پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا، خاصی دلچسپ خاتون تھیں۔ ہم اندر داخل ہو گئے۔ آپ ہی کی باتیں ہو رہی تھیں۔ یہ میری 2 بیٹیاں اور یہ بہو ہیں۔ یہ لڑکی فائزہ ہے، یہ ریحانہ، اور بہو کا نام نبیلہ ہے۔ تم سے شکایت کرنے آئی ہوں۔ جی، کیسی شکایت؟ ہم غریبوں سے بھی کبھی مل لیا کرو، پڑوسی ہیں، فاصلہ بھی زیادہ نہیں ہے۔ آپ نے حکم دیا ہے، اب ضرور حاضری ہوگی، میں نے کہا۔ وعدہ؟ جی، میں نے جواب دیا۔ اچھا فرزانہ بیگم، اجازت دیجیے، اور وعدہ یاد رکھیے۔ ثریا بیگم اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ان کے جانے کے بعد ہم نانا جان کے پاس پہنچ گئے۔ اندازہ درست تھا، وہ انتظار کر رہے تھے۔ فوراً بولے، کیا ہوا سلطان میاں، ملاقات ہو گئی؟ کیا واقعی؟ یعنی صوفی عباد علی؟ نانا جان حیرت سے بولے۔ جی ہاں، وہ تھے۔ میں نے تمام واقعات نانا جان کو بتا دیے تو وہ بولے، بیٹا کل مجھے بھی لے چلو، ملاقات کر لوں گا، بہت دل چاہ رہا ہے۔ ضرور نانا جان، میں نے کہا۔ میرے دل میں خود لگن پیدا ہو گئی تھی۔ چنانچہ دوسرے دن ہم ضروری انتظامات کے بعد چل پڑے۔ رحیم اب راستے سے واقف تھا، چنانچہ پچھلے دن کی نسبت وہاں پہنچنے میں کم وقت لگا۔ آج موسم بھی کچھ بہتر تھا۔ مسجد کے باہر ایک پجارو کھڑی تھی، شاید کوئی اور بھی آیا تھا۔ بہرحال ہم بھی نانا جان کے ساتھ اندر داخل ہو گئے، لیکن میرا اور نصرت کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ آج منظر بدلا ہوا تھا، ماحول ہی مختلف تھا۔ سامنے برآمدے میں ایک لمبی قبر نظر آ رہی تھی، جس پر پھولوں کی ایک چادر چڑھی ہوئی تھی۔ قبر کے نزدیک کچھ افراد خاموش کھڑے فاتحہ خوانی کر رہے تھے۔ میرا سر چکرا کر رہ گیا، یہ سب کچھ ناقابل یقین تھا۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ قبر بھی پختہ ماربل سے بنی ہوئی تھی، اور یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ راتوں رات بنائی گئی ہو۔ ہم سب ایک دوسرے کی صورت دیکھتے رہ گئے۔ پھر نانا جان کے منہ سے نکلا، کیا صوفی عباد علی؟ فاتحہ خوانی کرنے والے اسی وقت فاتحہ خوانی سے فارغ ہو گئے تھے۔ ان میں سے ایک شخص نے نانا جان کے الفاظ سن لیے تھے۔ وہ ان کی طرف رخ کر کے بولا، جی سائیں، یہ مرشد صوفی عباد علی صاحب ہی کا مزار ہے۔ آپ پہلی بار آئے ہو؟ مزار؟ نانا جان کے منہ سے نکلا، جی سائیں، بڑا فیض ہے مرشد کا۔ اس شخص نے عقیدت سے کہا۔ ان کا انتقال کب ہوا؟ نانا جان کے منہ سے نکلا، انتقال کتبے پر لکھا ہوا ہے۔ بچل کتنے دن ہوئے؟ 3 سال 7 مہینے اور 22 دن سائیں۔ ہاں، اتنے ہی دن ہوئے۔ اچھا بابا جی، آپ فاتحہ پڑھو، ہم چلتے ہیں۔ وہ لوگ واپس مڑ گئے۔ ہم تصور حیرت بنے کھڑے تھے۔ یہ ناممکن تھا۔ کل ہم نے جو کچھ دیکھا تھا وہ یہ نہیں تھا۔ نانا جان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ میں نے انہیں دیکھ کر کہا، قسم کھاتا ہوں نانا جان۔ فاتحہ پڑھو، نانا جان نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، اور فاتحہ خوانی کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ ہم نے بھی ان کی پیروی کی تھی۔ فاتحہ کے بعد نانا جان کئی منٹ خاموش کھڑے رہے تھے۔ پھر انہوں نے کہا، صوفی، پرانا یار ہوں تیرا، بچوں کے لیے دعا کرنا، چلتا ہوں۔ ان کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ ہمیں ساتھ آنے کا اشارہ کر کے وہ واپس چل پڑے۔ پجارو جا چکی تھی۔ ہم اپنی کار میں آ بیٹھے۔ رحیم نے کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی تھی۔ ہم پر سکتہ طاری تھا۔ نانا جان بھی خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ کافی دور نکل آنے کے بعد نصرت نے کہا، آخر یہ سب کیا تھا؟ کیا آپ کو ہماری بات پر یقین ہے؟ اس نے نانا جان سے کہا۔ ہاں، یقین ہے۔ میرے پاس تو ان کی دی ہوئی الائچیاں بھی ہیں۔ کل یہاں کچھ بھی نہیں تھا، ایک حجرہ تھا اور بس، قبر کا نشان بھی نہ تھا۔ سب ٹھیک ہے، اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ شعر نہیں سنا؟ نانا جان بولے۔ کون سا شعر؟ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر ابھرے، ادھر ڈوبے ادھر ابھرے۔ ہم حیران و پریشان کوٹھی واپس آ گئے تھے۔ کوٹھی میں داخل ہوتے ہوئے نانا جان نے کہا، عورتوں سے ذرا برابر کوئی بات نہ کہنا، کسی بھی قسم کی۔ ہم نے گردن ہلا دی تھی۔ بہرحال ہم دونوں کی سٹی گم تھی۔ نصرت میرے ساتھ میرے کمرے میں آیا تھا۔ قسم کھاتا ہوں، اس سے زیادہ حیرت زندگی میں کبھی نہیں ہوئی۔ وہ الائچیاں کہاں ہیں؟ احتیاط سے رکھی ہوئی ہیں۔ کہاں؟ الماری میں۔ نکال کر دیکھو، نصرت بولا، اور میں جلدی سے الماری کی طرف بڑھ گیا۔
الائچیاں کاغذ میں بندھی اپنی جگہ موجود تھیں۔ خیر، اللہ کے نیک بندوں کو بڑے اختیارات حاصل ہوتے ہیں، نصرت بولا۔ اسی وقت باہر سے نائلہ کی آواز سنائی دی۔ میں اندر آ جاؤں؟ آؤ آؤ، کیا بات ہے نائلہ، میں نے کہا، اور نائلہ اندر داخل ہو گئی۔ وہ بھائی جان، صدر الدین صاحب کا ٹیلی فون آیا تھا، پوچھ رہے تھے کہ آپ کہاں گئے ہیں۔ ہم نے کہہ دیا کہ ہمیں نہیں معلوم۔ کہنے لگے کہ جب بھی واپس آئیں آپ سے کہیں کہ انہیں فون کر لیں، بس یہ اطلاع دینے کے لیے آئی تھی۔ تھینک یو نائلہ، میں نے کہا، اور وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں ٹیلی فون کی جانب بڑھ گیا تھا۔ صدر الدین صاحب آفس میں موجود تھے۔ رسمی سلام دعا کے بعد میں نے پوچھا، آپ کورٹ نہیں گئے انکل؟ گیا تھا بھائی، وقت تو دیکھو کیا ہوا ہے۔ تم لوگ کہاں چلے گئے تھے؟ وہ بس ایسے ہی کچھ گھومنے پھرنے نکل گئے تھے۔ خیر، اب یہ بتاؤ، آ رہے ہو میرے پاس یا فون پر ہی بتا دوں؟ جیسا حکم ہو آپ کا۔ ایسا کرو، رات کا کھانا میرے ساتھ کھا لو۔ کھانے کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے انکل، ویسے بات کیا ہے؟ دل خوش کن بات ہے، وہ افضل شاہ نے رجب خان کو اٹھا لیا تھا اور رجب خان نے اقرار کر لیا ہے۔ کیا؟ میں خوشی سے اچھل پڑا۔ ہاں، نشانہ بڑا صحیح بیٹھا ہے، رجب خان نے سب کچھ اگل دیا ہے۔ لیکن ایک اور بھی کام کی بات ہو گئی ہے۔ وہ کیا انکل؟ رجب خان نے یہ تو بتا دیا ہے کہ شیخ ظاہر نے اس کو وہ پرچیاں اڑانے کے لیے کہا تھا۔ ویسے رجب خان بھی بہت چالاک آدمی ہے، اس نے وہ پرچیاں اڑا لیں، لیکن انہیں دیکھا تو اسے یہ احساس ہوا کہ یہ بہت قیمتی پرچیاں ہیں۔ کلرک ہے، ظاہر ہے زندگی کے لاتعداد مسائل ہوں گے، اس نے وہ پرچیاں شیخ ظاہر کو واپس نہیں کیں بلکہ اپنے پاس چھپا لیں اور شیخ ظاہر سے ان کی قیمت 2 لاکھ روپے طلب کی، کیونکہ اسے ان پرچیوں کی اہمیت معلوم تھی۔ شیخ ظاہر کے اور اس کے بھی مذاکرات ہی چل رہے ہیں۔ شیخ ظاہر اسے 5-10 ہزار دے کر پرچیاں لینا چاہتا ہے، کیونکہ اس سے زیادہ کی رقم اس کے پاس نہیں ہے، لیکن رجب خان ان کی اہمیت کو جانتا تھا، اس لیے اس نے ابھی تک وہ پرچیاں اس کے حوالے نہیں کیں۔ واہ، اس کا مطلب ہے کہ پرچیاں ہمارے ہاتھ لگ سکتی ہیں۔ یوں سمجھو کہ لگ گئیں۔ ویسے افضل شاہ نے اس کی پٹائی صحیح طور پر کر دی ہے اور اس کے بعد اس نے زبان کھولی ہے۔ ہو سکتا ہے اب تک افضل شاہ نے اس سے وہ پرچیاں حاصل بھی کر لی ہوں، لیکن جو اہم بات تم سے کرنی ہے وہ میرا خیال ہے فون پر مناسب نہیں ہے، تو پھر آپ جیسا فرمائیں۔ ویسے تو میں اس وقت بھی آ سکتا ہوں۔ نہیں، اس وقت تو میرے پاس کچھ کلائنٹس آنے والے ہیں۔ اچھا یوں کرو کہ رات کے کھانے پر نہیں تو شام کی چائے میرے ساتھ پی لو۔ کس وقت حاضری دوں؟ تقریباً 5 بجے آ جاؤ، میں حاضر ہو جاؤں گا، میں نے جواب دیا، اور تھوڑی سی رسمی گفتگو کے بعد ٹیلی فون بند کر دیا۔ پھر میں نصرت کو صورتحال سمجھانے لگا۔ نصرت خوشی سے اچھل پڑا تھا۔ یہ تو زبردست کام ہو گیا، اس کا مطلب ہے کہ شیخ صاحب الٹے ہو گئے۔ ہاں یار، واقعی بڑا زبردست معاملہ رہا یہ۔ مجھے بھی یقین کرو، جمیل احمد صاحب کو دیکھ کر بڑا دکھ ہو رہا تھا۔ صورت ہی سے شریف آدمی معلوم ہوتے ہیں، ان لوگوں کے لیے تو بڑی خوشخبری ہوگی، اس میں کیا شک ہے۔ پھر ہم لوگ دوبارہ صوفی عباد اللہ کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ ہماری حیرت انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ بہرحال اب جو کچھ بھی تھا وہ تو اپنی جگہ ایک الگ نوعیت کا حامل تھا۔ چنانچہ کچھ دیر کے بعد نصرت اپنے کمرے میں چلا گیا اور میں بھی آرام کرنے لیٹ گیا۔ ذہن میں خیالات کا طوفان موجزن تھا۔ غالباً ذہنی تھکن کی وجہ سے نیند بھی آ گئی۔ پھر نہ جانے کتنی دیر تک سوتا رہا۔ آنکھ اس وقت کھلی تھی جب نصرت نے مجھے جھنجھوڑ کر جگایا تھا۔ چلنا نہیں ہے؟ کیا وقت ہو گیا؟ 4:30 بج رہے ہیں اور 5 بجے ہمیں وہاں پہنچنا ہے، نصرت بولا، اور میں جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ نصرت کو دیکھا تو وہ ایک خوبصورت سے لباس میں ملبوس تھا۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ خوب، میں نے اسے دیکھ کر کہا، تمہارا معاملہ کچھ اور ہے، مگر میں تو اس گھر کا داماد ہوں، نصرت بولا، اور میں نے اس کی پیٹھ پر ایک دھول جما دی۔ پھر وہ چلا گیا اور میں غسل خانے میں داخل ہو گیا۔ تیار ہونے میں دیر نہیں لگائی تھی کیونکہ مزاج میں وقت کی پابندی رچی ہوئی تھی۔ ہم تیار ہو کر چل پڑے۔ اس وقت رحیم کو ساتھ نہیں لیا تھا اور نصرت ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ بہرحال کچھ لیٹ ہو گئے تھے۔ صدر الدین صاحب انتظار کر رہے تھے۔ گھر والوں کو ہماری آمد کے بارے میں معلوم تھا۔ چائے کا زبردست انتظام کیا گیا تھا۔ حنا اور نازیہ بھی خوبصورت لباس میں موجود تھیں۔ چائے کے لوازمات سے فارغ ہوئے تو صدر الدین صاحب نے کہا، اب میرے کمرے میں چلو۔ جی۔ تم اگر چاہو نصرت تو حنا اور نازیہ کے ساتھ گپیں لڑاؤ، میں ذرا سلطان سے کچھ باتیں کر لوں۔ جی بہتر، نصرت نے سعادت مندی سے کہا، اور میں مسکراتا ہوا صدر الدین صاحب کے ساتھ ان کے کمرے میں داخل ہو گیا۔
وہ بیٹھتے ہوئے بولے، جمیل احمد صاحب کا تو کام ہو گیا، پرچیاں کہاں ہیں؟ افضل شاہ کے پاس ہیں، میں دیکھ چکا ہوں، ظاہر ہے مقدمہ قائم ہے، ابھی لے نہیں سکتا۔ ویسے بڑا زبردست کام ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن تم سے ایک مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ فرمائیے۔ شیخ طاہر میرے کلائنٹ تھے، ظاہر ہے ان واقعات کے بعد نہیں رہے، کیونکہ میں نے ان کے خلاف کام کیا ہے، لیکن میں ان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ کیا؟ اگر جمیل احمد کو تیار کر لو تو کوئی مفاہمتی صورت نکال لیتے ہیں۔ کیسے؟ کیس ختم کرا لیا جائے، جمیل احمد خاموش ہو جائیں، تمہاری رقم تمہیں واپس مل جائے، جمیل احمد کو باعزت ان کی ڈیوٹی پر واپس لے لیا جائے، یوں جھگڑا ختم کر لیا جائے، صدر الدین نے کہا، اور میں حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔ کیا یہ مناسب ہوگا؟ بس ایک دوسرے کی عزت رکھنے والی بات ہے، صدر الدین صاحب بولے۔ کمال ہے انکل، کیا شیخ صاحب نے جمیل احمد کی عزت رکھی؟ میں نے تلخ لہجے میں کہا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن شیخ طاہر نے انہیں گرفتار کرا دیا، انہیں لاک اپ میں رہنا پڑا، ان کا خاندان جس اذیت کا شکار ہوا شاید آپ کو اس کا اندازہ نہ ہو، مجھے اندازہ ہے، لیکن یہ چڑیا اور اژدہے کی لڑائی ہوگی، ظاہر ہے دونوں میں دشمنی ہو جائے گی اور جمیل احمد شیخ طاہر سے نہ لڑ سکیں گے۔ انکل، میں نے احتجاجی لہجے میں کہا، میری بات سنو، جمیل احمد سے بات کر لو، شیخ طاہر انہیں زیادہ احترام کے ساتھ نہ صرف ان کی ڈیوٹی پر واپس رکھ لیں گے، ملازمت بحال ہو جائے گی، بلکہ تنخواہ میں اضافہ ہو جائے گا، اس کی ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں، تم جمیل احمد سے بات کر لو۔ اصل میں سلطان میاں، دنیا میں مجبوریاں بے حد بڑھ گئی ہیں، سمجھدار لوگ فکر معاش کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ میں صدر الدین کو دیکھنے لگا تو وہ بولے، میری بات مانو، صرف ایک بار جمیل احمد سے بات کر لو۔ آپ نے شیخ طاہر سے بات کی ہے؟ ارے نہیں، بالکل نہیں، ابھی تو میں نے انہیں ہوا بھی نہیں لگنے دی۔ پہلے ان سے تو بات کر لیں، میں نے تنزیہ کہا۔ ممکن ہے وہ اس پر تیار نہ ہوں۔ صدر الدین سوچ میں ڈوب گئے، پھر بولے، میں ان سے بات کر لوں گا، مگر پہلے تم سے مشورہ ضروری تھا۔ کہو تو ابھی بات کروں؟ میرے خیال میں آپ کو بات کرنی چاہیے، ابھی کرتا ہوں، بلکہ اس طرح کرتا ہوں کہ تم بھی سنو، انہوں نے کہا، پھر ایسا ٹیلی فون سیٹ اٹھا کر میرے سامنے رکھا جس پر انٹر کام بھی تھا اور دوسری طرف کی آواز صاف سنی جا سکتی تھی۔ پھر انہوں نے شیخ صاحب کے نمبر ڈائل کیے اور کچھ لمحوں کے بعد ان کی آواز سنائی دی۔ طاہر بول رہا ہوں۔ شیخ صاحب، میں صدر الدین بول رہا ہوں۔ اوہ، فرمائیے وکیل صاحب، کیسے یاد کیا؟ جمیل احمد صاحب کے کیس کے سلسلے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ مجھ سے؟ کمال ہے، آپ نے تو میری پشت میں خنجر مار دیا ہے، اب کیا بات کریں گے؟ میں نے پشت میں خنجر مارا ہے؟ کوئی شک ہے اس میں؟ شک تو ہے شیخ صاحب، کیا آپ کے خیال میں صرف آپ کا وکیل ہوں؟ مطلب دوسرے کلائنٹ بھی ڈیل کرتا ہوں میں، لیکن آپ پر فرض نہیں تھا کہ آپ مجھے صورتحال سے آگاہ کرتے۔ چا جائکا، آپ ہمارے مخالفوں کے وکیل بن گئے۔ عجیب باتیں کر رہے ہیں آپ شیخ صاحب، میں آپ کے بزنس کا قانونی مشیر ہوں، آپ کے جرائم کی پردہ پوشی تو میری ذمہ داری نہیں ہے۔ مروت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، میں تو بس اپنی رقم نکلوانا چاہتا تھا۔ ظاہر ہے جس نے رقم غبن کی تھی اس نے 30 لاکھ کی رقم اتنی آسانی سے خرچ تو نہیں کر لی ہوگی، پھر جب اس کے مل جانے کے امکانات ہوئے تو آپ نے وہ رقم سیز کرا دی اور میرے خلاف ہی مقدمہ کھڑا کر دیا۔ یہ دوستی اور مروت ہے؟ افسوس شیخ صاحب، اسی دوستی اور مروت کے نام پر اس وقت بھی احمق بن رہا ہوں، ورنہ اصولی طور پر مجھے وہی کرنا چاہیے تھا جو میرے فرائض میں داخل ہے، لیکن میں نے سوچا کہ آپ سے گفتگو کر لی جائے۔ میاں چھوڑو، 30 لاکھ روپے کی اس رقم میں سے تھوڑا بہت حصہ تو تمہارا بھی بن ہی جاتا، ہو سکتا ہے میرے مخالفوں نے کچھ زیادہ پیشکش کر دی ہو، کم از کم مجھ سے بات تو کر لیتے۔ اب یہ احساس ہو رہا ہے شیخ صاحب کہ آپ اس معیار کے آدمی نہیں ہیں جس معیار کا میں نے سمجھا تھا، پھر بھی آپ کی باتوں پر طیش میں آنے کی بجائے میں آپ کو کچھ کام کی باتیں بتانا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کی سمجھ میں آ جائیں۔ تو پھر سمجھائیے۔ شیخ طاہر کی آواز طنز میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس بات کے قوی امکانات ہیں شیخ صاحب، بلکہ خود آپ کے ذہن میں بھی ہے کہ جمیل احمد یہ رقم غبن نہیں کر سکتے، اور اس میں زیادہ ہاتھ آپ کے صاحب زادے کا ہی ہو سکتا ہے۔ آپ نے یہ نہیں سوچا؟ کون ثابت کرے گا یہ بات؟ وہ تو نہیں مانتا، اور ظاہر ہے میں بغیر ثبوت کے اپنے بیٹے پر الزام تو نہیں لگا سکتا تھا۔
ہاں، اگر آپ اس سلسلے میں کوئی جادوگری دکھا سکتے ہیں تو بے شک دکھائیے۔ میں جادوگری دکھا چکا ہوں شیخ صاحب۔ کیا مطلب؟ وہ پرچیاں برآمد ہو چکی ہیں جو ظاہر صاحب نے لکھ کر دی تھیں اور جن کے تحت پوری 30 لاکھ روپے کی رقم ظاہر صاحب ہڑپ کر گئے ہیں۔ پرچیاں ہمارے پاس آ چکی ہیں۔ کیا مطلب؟ شیخ طاہر صاحب کی آواز چونکی ہوئی تھی۔ پرچیوں کا مطلب پرچیاں ہی ہوتا ہے، وہ پرچیاں جن پر شیخ ظاہر کے دستخط ہیں۔ میاں کیا کہہ رہے ہو؟ آپ کی گردن پر چھری چلا رہا ہوں۔ آ جائیے، ذرا آپ کو پرچیوں کی زیارت بھی کرا دی جائے۔ کہاں آ جاؤں؟ شیخ صاحب بوکھلائی ہوئی آواز میں بولے۔ اس وقت تو غریب خانہ ہی اس کے لیے موزوں ہے، صدر الدین صاحب نے کہا، اور دوسری طرف خاموشی طاری ہو گئی۔ پھر چند لمحوں کے بعد شیخ طاہر کی آواز ابھری۔ بھائی صدر الدین، تم ہی آ جاؤ یار، تم نے تو میرے ہاتھ پاؤں پھلا دیے ہیں۔ جی نہیں، معافی چاہتا ہوں۔ آپ اگر تشریف لانا چاہتے ہیں تو آدھے گھنٹے کے اندر اندر میرے پاس تشریف لے آئیے، ورنہ شاید اس کے بعد میں آپ سے ملاقات نہ کر سکوں۔ میں آ رہا ہوں، مگر مجھے کم از کم تھوڑا بہت تو بتا دو، وہ پرچیاں کہاں سے برآمد ہوئی ہیں؟ اور آپ تشریف لے آئیے، ایسی باتیں فون پر مناسب نہیں ہوتی، صدر الدین صاحب نے کہا اور فون بند کر دیا۔ میں خاموشی سے ان کی صورت دیکھتا رہا تھا۔ صدر الدین صاحب گردن جھٹک کر بولے، دنیا بہت خراب ہو گئی ہے، ہر شخص کا ایک ہی رویہ ہے، اپنی کوئی رگ دبی ہوئی ہوتی ہے تو بھیگی بلی بن جاتا ہے، اور ذرا بھی موقع مل جاتا ہے تو پنجے مارنے سے نہیں چوکتا۔ میں خاموش ہی رہا تھا۔ صدر الدین صاحب نہ جانے کیوں اس وقت مجھے کچھ ہلکے ہلکے سے لگے تھے، ویسے بھی وہ پوری طرح زمانہ ساز تھے۔ میں نے ان کی باتوں سے اندازہ تو پہلے ہی لگا لیا تھا کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ انہیں پسند نہیں ہے، اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ میں اپنی دولت خرچ کروں۔ پہلے تو صحیح معنوں میں یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایسا کیوں چاہتے ہیں، کیونکہ انہیں ان کی کارکردگی کا معاوضہ مل جاتا تھا۔ اگر وہ میرے والد کے دوست کی حیثیت سے میری اس دولت کا تحفظ چاہتے تھے تو بہرحال یہ قابل نظر انداز بات تھی، لیکن نازیہ نے جو حقیقت بتائی تھی اس نے بھی مجھے ذہنی طور پر صدر الدین صاحب سے دور کر دیا تھا، اور اس وقت جو گفتگو انہوں نے کی تھی وہ تو مجھے بالکل ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ پھر شیخ صاحب کا رویہ، بہرحال ابھی جمیل احمد صاحب کی رائے محفوظ تھی، چنانچہ میں حتمی طور پر کوئی بات نہیں کہہ سکتا تھا۔ صدر الدین صاحب نے ایک ملازم کو بلا کر کہا کہ ابھی شیخ طاہر آنے والے ہیں، انہیں کمرے میں پہنچا دیا جائے، اور ملازم گردن ہلا کر باہر نکل گیا۔ پھر ہم لوگ مختلف باتیں کرتے رہے تھے۔ صدر الدین صاحب مجھے سمجھاتے رہے تھے کہ دولت کو اس طرح لٹانا مناسب بات نہیں ہے، دنیا کے رنگ دیکھ لو، لوگ ایک ایک پیسہ دانتوں سے پکڑتے ہیں، اور تم ہو کہ باپ کی چھوڑی ہوئی دولت کو بانٹتے پھر رہے ہو۔ نیک اقدامات اچھی چیز ہوتے ہیں، لیکن جب ہاتھ جھاڑ کر کھڑے ہو جاؤ گے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، اس وقت احساس ہوگا کہ تم کیا کچھ کھو بیٹھے ہو۔ میں خاموشی سے ان کی باتیں سنتا رہا تھا، اور میں نے ان پر کوئی تبصرہ نہیں کیا تھا۔ الغرض شیخ طاہر کی آمد کی اطلاع ملی اور ہم لوگ ان کا انتظار کرنے لگے۔ ملازم نے انہیں کمرے میں پہنچا دیا تھا۔ شیخ طاہر کے چہرے پر بوکھلاہٹیں رقصاں تھیں۔ کمرے میں آ گئے، مجھے دیکھ کر چونکے، اور پھر اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ صدر الدین صاحب نے بہرحال ایک مہمان کی حیثیت سے ان کا استقبال کیا تھا۔ وہ بیٹھ گئے، لیکن کچھ بے چین سے نظر آ رہے تھے۔ بالآخر کافی دیر تک بے چین رہنے کے بعد انہوں نے خود کو سنبھالا اور صدر الدین صاحب سے بولے، یہ سلطان علی ہیں نا، وہ جنہوں نے جمیل احمد صاحب کے حق میں رقم جمع کرائی تھی؟ جی ہاں۔ تو کیا ان کی موجودگی میں گفتگو مناسب ہوگی؟ جی بالکل، صدر الدین صاحب نے کہا، مگر میں اسے مناسب نہیں سمجھتا۔ یہ آپ کی مرضی پر منحصر ہے، مگر ذرا غور فرما لیجئے۔ یار تم کمال کرتے ہو، آخر میری بھی تو کوئی حیثیت، کوئی اوقات ہے۔ ابھی تک ہے، لیکن اس کے بعد شاید آپ کو کبھی افسوس ملنا پڑے۔ دھمکیاں دے رہے ہو مجھے؟ بالکل نہیں، آپ بہت بڑے آدمی ہیں اور ظاہر ہے ہر طرح کے حالات کو فیس کر سکتے ہیں، لیکن یہ معاملہ کچھ ایسا ہی ہے، آپ دیکھ لیجئے، غور کر لیجئے۔ مگر یہ تو مخالف پارٹی ہے۔ افسوس مخالف ہی تو نہیں ہے، ورنہ اس وقت آپ کے سامنے نہ بیٹھی ہوتی۔ خیر فرمائیے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ پرچیاں برآمد ہو چکی ہیں، اور وہ شخص بھی جس نے یہ پرچیاں ظاہر صاحب کے کہنے پر چرائی تھیں۔ پرچیوں پر پوری رقم کا اندراج ہے۔ دکھاؤ مجھے۔ جی نہیں، وہ عدالت میں جج صاحب کو ہی دکھائی جائیں گی، صدر الدین نے کہا۔ مگر جی شیخ صاحب،
آپ کو اپنے شریف اکاؤنٹنٹ کے ساتھ کچھ رعایت کرنی چاہیے تھی، جو آپ نے نہیں کی۔ اب معاملہ الٹا ہو گیا ہے۔ یہ بات میرے فرائض میں بھی ہے کہ نئی FIR درج کراؤں اور ظاہر صاحب کو گرفتار کرا دوں۔ عدالت کے لیے ثبوت موجود ہے۔ میں وہ پرچیاں دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کو صرف اعتبار پر کام کرنا ہوگا۔ کیا مطلب؟ آپ سے جو کہا جا رہا ہے سچ ہے، نہ مانیں تو آپ کی مرضی۔ آخر میں بھی تو آپ کے مفادات کا تحفظ کرتا رہا ہوں۔ آپ مجھ پر اعتبار نہیں کریں گے تو میں آپ کے ساتھ رعایت کیوں کروں؟ صدر الدین صاحب بولے۔ شیخ صاحب کے چہرے پر ہیجان نظر آ رہا تھا۔ پھر انہوں نے کہا، وہ آدمی کون ہے جس نے پرچیاں چرائی تھیں؟ یہ بھی ایک دلچسپ کہانی ہے۔ کیا؟ وہ شخص آپ کے دفتر کا کلرک ہے اور اس کا نام رجب خان ہے۔ اور رجب خان؟ جی ہاں، سنا ہے وہ ظاہر صاحب کی ناک کا بال ہے۔ تو اس ناک کے بال کو جب یہ معلوم ہوا کہ آپ نے جمیل احمد کو گرفتار کرا دیا ہے اور پرچیاں ظاہر صاحب کے لیے بے حد قیمتی ہیں، تو اس نے ظاہر صاحب سے ان کی قیمت 2 لاکھ طلب کی، جو ظاہر صاحب اسے نہ دے سکے۔ 2 لاکھ؟ شیخ صاحب اچھل پڑے، پھر بڑبڑانے والے انداز میں بولے، تو وہ مردود مجھ سے 2 لاکھ کی رٹ اس لیے لگائے ہوئے ہے۔ یقیناً آپ شیخ ظاہر کی بات کر رہے ہیں۔ آپ آگے کہیں۔ جب رجب خان گرفتار ہو گیا ہے تو اس نے سب کچھ قبول کر لیا ہے۔ اب صورتحال کا آپ اندازہ لگا لیجئے اور مجھے یہ بتائیے کیا کرنا ہے۔ شیخ صاحب کے حوصلے پست ہو گئے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ بولے، میں کیا بتاؤں، آپ بتائیے۔ سنیے شیخ صاحب، جمیل احمد کو آپ نے گرفتار کرا کے لاک اپ کرایا ہے، اس کی بے عزتی کی ہے۔ آپ کو اس کا ازالہ کرنا ہوگا۔ کیسے؟ جمیل احمد سے معافی مانگ کر، انہیں باعزت طریقے سے ان کی ملازمت پر واپس بلا کر اور انہیں کچھ ہرجانہ دے کر۔ دوسری صورت میں شیخ ظاہر پر مقدمہ چلے گا اور آپ کو ازالہ حیثیت عرفی کا مقدمہ بھگتنا پڑے گا۔ جمیل احمد کیا کہتا ہے؟ ابھی وہ کچھ نہیں کہتے، انہیں یہ سب کچھ معلوم نہیں ہے۔ معلوم نہیں ہے تو؟ شیخ صاحب کچھ کہتے کہتے رک گئے، میری طرف دیکھ کر خشک ہونٹوں پر زبان پھیری، پھر بولے، کیا تھوڑی دیر کے لیے ان کی غیر موجودگی میں بات نہیں ہو سکتی؟ جو بات آپ کرنا چاہتے ہیں وہ یہ بھی سمجھ رہے ہیں اور میں بھی۔ اس پر افسوس کے علاوہ اور کیا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی صدر الدین۔ خدا کا شکر ہے میں وہ نہیں ہوں جو آپ سمجھتے تھے۔ تو پھر اب بتاؤ کیا کروں؟ جمیل احمد سے بات کرنی ہوگی۔ کیا کہتا ہے وہ؟ اسے بلاؤ، ان کے گھر چلنا ہوگا۔ مجھے؟ شیخ صاحب اچھل پڑے۔ آپ ہی کے بارے میں عرض کر رہا ہوں، صدر الدین نے کہا۔ یعنی میں اس 2 ٹکے کے اکاؤنٹنٹ کے گھر جاؤں گا؟ جوتوں کا ہار اور ڈال دو میرے گلے میں، منہ پر کالک اور مل دو۔ شیخ صاحب جھلائے ہوئے لہجے میں بولے، خیر یہ کام ہم تو نہیں کریں گے، لیکن صدر الدین نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ شیخ صاحب بری طرح تلملاتے رہے۔ میں خاموش بیٹھا رہا۔ پھر شیخ صاحب بولے، ٹھیک ہے چلو، لیکن ایک بات سمجھ لو صدر الدین، اچھی طرح سمجھ لو۔ جی سمجھائیے۔ اگر اس میں کوئی چال ہوئی، اگر پرچیاں نہ نکلیں، اگر رجب خان مجرم نہ نکلا، تو خدا کی قسم زمین آسمان ایک کر دوں گا۔ میرا نام بھی شیخ طاہر ہے۔ مجھے صرف اپنی حماقت کی شرمندگی ہے کہ میں نے آپ کے بارے میں یہ نرم رویہ کیوں اختیار کیا۔ عدالت جانتی ہے اور آپ۔ بہرحال اب بھی سب کچھ آپ کی مرضی پر ہے۔ دل چاہے اور غرض محسوس کریں تو چل کر جمیل احمد سے معافی مانگیں، ورنہ ہم آپ کو خدا حافظ کہیں۔ چل تو رہا ہوں، شیخ صاحب نے کہا۔ کیوں سلطان میاں، وقت نکالو گے؟ صدر الدین صاحب نے پوچھا۔ جیسا آپ مناسب سمجھیں، میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں ذرا لباس تبدیل کر لوں۔ جی آئیے۔ میں بھی شیخ طاہر کے پاس سے اٹھ گیا تھا۔ اس شخص کے پاس چند لمحے بھی بیٹھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ باہر میں نے نصرت کو تلاش کر لیا۔ میرا اندازہ درست تھا، وہ اس وقت حنا کے ساتھ بیٹھا ہوا باتیں کر رہا تھا۔ ہمیں دیکھ کر جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ نصرت ذرا چل رہے ہیں ہم لوگ۔ ارے واہ، بیٹھیں گے نہیں؟ کھانا کھا کر جائیے، حنا نے کہا۔ نہیں حنا، بہت ضروری کام سے جا رہی ہیں، ذرا پھر نشست ہوگی۔ نصرت میرے پاس آ گیا تھا اور حنا صدر الدین صاحب کو دیکھ کر اٹھ کر اندر چلی گئی تھی۔ صدر الدین آگے چل کر ایک راہداری میں غائب ہو گئے۔ نصرت نے کہا، کہیں اور چلنا ہے؟ ہاں، صورتحال خاصی سنجیدہ ہو گئی ہے۔ کیا مطلب؟ کیسے؟ بعد میں بتا دوں گا۔
کیا تم نے شیخ طاہر کو آتے ہوئے نہیں دیکھا؟ شیخ طاہر؟ نہیں، میں نے نہیں دیکھا، ہم لوگ تو ابھی باہر آ کر بیٹھے تھے، بعد میں سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ صدرالدین صاحب نے بہت وقت نہیں لگایا تھا، پھر وہ شیخ طاہر کی کار میں اور ہم دونوں اپنی کار میں بیٹھ کر چل پڑے اور تھوڑی دیر کے بعد جمیل احمد صاحب کے مکان پر پہنچ گئے۔ جمیل احمد صاحب اور فرید احمد صاحب گھر پر موجود تھے۔ حالانکہ یہ رسک لیا تھا، یہ بھی امکان تھا کہ وہ گھر پر نہ ہوتے، لیکن اتفاق سے وہ مل ہی گئے تھے۔